السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانور، بکریاں، کھیتی کا سامان اور بہت کچھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے، اس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بخشی ہیں۔ اگر وہ اپنی رحمت سے مجھے ایک بیٹا عنایت کرے تو وہ نبوت اور رسالت کے کام میں ہمارا وارث ہوگا۔ اللہ نے ان کی یہ نیک خواہش پوری کی اور انہیں حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ایک لڑکا عنایت فرمایا۔ لڑکے کی ولادت سے باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حکم الہی پہنچا، اے ابراہیم، ماں بیٹے کو بیابان میں چھوڑ اور کسی کا خوف نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین دل اور آنسو بھری آنکھیں لے کر مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کے قریب ایک میدان میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گھر کی طرف چل دیے۔ بی بی ہاجرہ نے صبر کے ساتھ بچے کو گود میں لیا اور وہ پریشان تھیں۔ میدان خشک اور گرم تھا، وہاں نہ آدم تھا نہ آدم زاد۔ بی بی ہاجرہ نے رو کر کہا، آپ مجھے اور اس بچے کو اس بیابان میں کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اور کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، وہی خدا تمہاری حفاظت کرے گا جو سارے جہاں کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ بولی، حسبی اللہ و توکلت علی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اور میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی راہ لی اور کچھ خرما اور ایک چھاگل پانی انہیں دیا۔ ماں بیٹے پر نظر ڈال کر خدا سے یہ دعا کی، ہمارے رب، میں نے ایک ایسی گھاٹی میں جو کھیتی کے لائق نہیں ہے، اپنی اولاد کا ایک حصہ تیرے عزت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے لیکن لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پیداوار کی روزی عطا کر، شاید وہ شکر گزار ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ کا پانی اور خواجہ ختم ہو گیا تو وہ بہت دلگیر ہوئیں۔ بچے کی پیاس ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سمجھا کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، کوئی خدا کے فیصلے سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پہاڑ پر پہنچی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی نہ دکھائی دیا اور کوئی آدمی بھی نظر نہ آیا جس سے وہ پانی طلب کرتی۔ پھر وہ وہاں سے دوڑ کر مروہ پہاڑ پر آئیں اور التش التش یعنی پیاس پیاس کہہ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، لیکن کہیں پانی کا نشان نہ ملا۔ پیاسے بچے کا خیال آتا تو وہ اس کے پاس پہنچتی اور چھاتی سے لگاتی، پھر بچے کو چھوڑ کر صفا مروہ کا چکر لگاتی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے بچے کو دیکھا کہ وہ زمین پر اپنی ایڑیاں مار رہے تھے۔ خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو بولی، خدایا تیری مہربانیوں اور نعمتوں کا شکریہ۔ حضرت ہاجرہ نے چاہا کہ پانی سے چھاگل بھر لے۔ غیب سے آواز آئی، یہ پانی رحمت الہی سے ہے، بھر مت، یہ کم ہونے کا نہیں ہے، یہ فیض جاری رہے گا۔ خدا نے تیری اور تیرے پیارے کی حفاظت کا یہ سامان کیا ہے۔ یہ بچہ اور اس کا باپ خدا کا گھر بنائے گا اور تمام دنیا حج اور طواف کے لیے آئے گی۔ اس خوشخبری کو سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ قبیلہ جھرہم کے لوگ مکے کی راہ سے تجارت کرنے شام ملک جایا کرتے۔ اتفاق سے اس قبیلے کے قافلے نے مکے کے میدان میں آرام کیا اور وہیں رات گزارنی چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سمجھا کہ یہاں کہیں پانی کا چشمہ ضرور ہے۔ ایک شخص نے آ کر دیکھا ایک صاف پانی کا چشمہ موجود ہے اور ایک نیک خاتون اور اس کا بچہ اس کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ اس جنگل میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، خدا نے اپنے فضل سے مجھے یہ بچہ عنایت کیا ہے اور اس کے ہی طفیل سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ اس نے جا کر قافلے والوں کو خوشخبری سنائی۔ قافلے کا سردار بی بی ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہا اگر حکم ہو تو ہماری قوم یہاں آ کر آباد ہو جائے، اسی طرح آپ کی تنہائی اور وحشت بھی کم ہوگی اور آپ خوش ہوں گی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر میری سرپرستی قبول کرو تو جاؤ اور اپنے بال بچوں کو لے آؤ۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس کی قوم اپنے بال بچوں اور جانوروں کے ساتھ حاضر ہوئی اور اسی چشمے کے پاس آباد ہو گئی۔ اس نے وہاں مکان بنائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا غیب سے انتظام ہوا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے حالات کی خبر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال میں ایک بار سوار ہو کر یہاں آتے تھے اور اپنے بال بچوں سے مل کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی جدائی سے غمگین ہوئے اور ان کا دل وہاں رہنے سے ابھر آیا۔ قوم کے سردار اور ذمہ دار لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بڑی منت سے وہاں روکا اور اونچے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شکار کا شوق تھا، وہ اکثر جنگل اور پہاڑی میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں بڑا غم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے سارا حال پوچھا اور دریافت کیا اسماعیل کہاں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم کو پہچان نہ سکی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تعظیم اور مہمانداری نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل شکار سے آئے تو میرا سلام کہنا اور میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ایسی چوکھٹ پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر آئے تو بیوی نے ان سے سب حال بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا گھر کی چوکھٹ تو ہی ہے مگر بے ادب اور بے سلیقہ ہے اور میرے بزرگ باپ کو پسند نہیں، ان کا اشارہ یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے الگ ہو کر ایک دوسری نیک خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسری بار مکہ تشریف لائے، اس نیک خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کی اور کہا میرا شوہر شکار کے لیے باہر گیا ہے، لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو روٹی تیار تھی ابراہیم کی خدمت میں پیش کی اور جہاں تک بن سکا آپ کی خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری ہی پر کھانا کھایا اور اس بی بی کی خدمت اور خوبی دیکھ کر اسے نیک فال سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلتے وقت فرمایا اسماعیل سے کہنا کہ تیرے گھر کا آستانہ بہت مناسب ہے اور ہماری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکارگاہ سے گھر لوٹے اور اپنی بیوی سے ملے تو بیوی نے انہیں سارے حالات سنائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے خوش قسمت، وہ میرا باپ تھا اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس آستانے کو قائم رکھوں اور تجھ کو اپنے سے جدا نہ کروں اور جہاں تک ہو سکے تیری ناز برداری اور غم گساری کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین میں ہی ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے ماہروں کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔